علیکم سی ایس اسپیرنٹس. میرے سامنے جو اس ٹائم پیپر ہے وہ ہے 2025 کا سی ایس کا پیپر ہے اور وہ ہے ریکارڈنگ دا کرنٹ افیئرس. ہم اس کو دیکھیں گے کہ ایگزامینر کس طرح کویسچنس کو بناتا ہے, مطلب کس طرح اس سال کے ایونٹس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے کویسچن کو کریٹ کرتا ہے اور کیا ایگزامینر کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اسپیرنٹس سے بھی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ ایم سی کیوز ہیں اور ایم سی کیوز جو ان سے ٹاپکس کے ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوا ہے ٹاپک تو آپ کو ایم سی کیوز آ جائیں گے. اور یہ دیکھیے کویسچنس ہمارے پاس ہوتے ہیں تقریباً 7 کویسچن ہوتے ہیں, اس میں سے 4 کرنے ہوتے ہیں, لیکن کویسچنس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ انالیٹیکل ڈیمانڈ آپ سے آج کل ایگزامینر کر رہا ہے, وہ رٹا سسٹم بالکل نہیں ہے سی ایس کے اندر. اب دیکھیے سب سے پہلا والا جو کویسچن ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا ہے نیشنل انٹیگریشن ایک ٹاپک ہے, ہم نے اسے نیشنل انٹیگریشن کا ٹاپک جو ہے پاکستان کے اندر یہ پڑھا ہوا ہے, لیکن یہ آیا کیا ہوا ہے ہمارے پاس کرنٹ افیئر میں آیا ہوا ہے. اب ہم نے اس کو کس طرح کرنٹ افیئر کو اکارڈنگ کرنا ہے, ہم نے بتانا ہے کہ اس ٹائم جو کرنٹ سنیریو ہے پاکستان کے اندر, نیشنل انٹیگریشن ہے, کیا سین ہے پاکستان کے اندر, ایتھنکسٹی, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ جانتے کیا ہے, اس کا افیکٹ کیا ہے, کس طرح وہ تھریٹ ہے. پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے, پھر بتائیں گے کس طرح تھریٹ ہے. ایکسپلین یور اوپینین ود ریفرنس ٹو اسکالر, ایویڈنسز دینے آپ نے, اسکالرلی ایویڈنس. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل انٹیگریشن کیا چیز ہے پاکستان کے لیے. قائداعظم نے اس کے بارے میں کیا کہا, ٹھیک ہے, قائداعظم کی کوٹیشن ہے نا, پنجاب سندھ بلوچی سے ہمیں ذرا ہٹ کر سوچنا پڑے گا, یہ کوٹیشن ہے قائداعظم کی, ہم اس کو یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم یہاں پہ علامہ اقبال کی کوٹیشن کوٹ سکتے ہیں, اور پھر ہم کرنٹ سینیریو بتائیں گے کہ اس ٹائم پاکستان کے حالات کیا ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ بی ایل اے کا اٹیک ہوا تھا, جعفر ایکسپریس ہوا تھا 2025 کے اندر, اور اس ٹیررسٹ اٹیک جو سے وہ کنٹینیوسلی انہینس ہوتے جا رہے ہیں. تو ان سب کو ہم جو ہے پھر ہم ورلڈ وائڈ کو ایگزامپل دیں گے نیشنل انٹیگریشن کی, اور ایتھنکسٹی مطلب ایتھنک جب گروپ بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر. اور پھر ہم یہ بھی اوپینین دیں گے کہ دیکھو بھائی انڈونیشیا ہے, اس کے پاس اتنے زیادہ آئی لینڈ ہیں اور اس کے لیے کس طرح مینٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہے ایتھنکسٹی کو, لیکن اسے مینٹین کیا, ہم سجیشنز بھی دیں گے پاکستان کس طرح اس کو مینٹین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کویسچن ہے کہ فریجیلٹی آف اکنامک اسٹیبلٹی کیا ہے, پاکستان کی جو اکنامک ہے وہ کیوں اتنی فریجائل ہے, پاکستان کو کیوں بار بار ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, پاکستان کیوں اتنی زیادہ جو ان سے ہے ڈپینڈنسی ہے آن دا امپورٹس پہ کیوں ہیں, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیشنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ پریگمیٹک میئرس کیا ہوں گے. پریگمیٹک میئرس ہوتا ہے پریکٹیکل میئرس کیا ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ ہوائی باتیں کرتے ہیں, آپ نے پاکستان, آپ اس ٹائم ایک جب آپ سی ایس کا پیپر دیتے ہیں آپ ایک کمشنر بن کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, ان کو سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے پریگمیٹک میئرز بتانے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو سی ہے وہ سسٹین ہو جائے اور اسموتھ ہو جائے. اس کویسچن کے بھی 2 پارٹس ہیں. سب سے پہلے آپ نے ریزنز بتانی ہے کہ وجوہات کون سی ہیں پاکستان کی اکنامکس, اس میں بڑی وجوہات آئیں گی. اس میں آئے کہ لاک آف گورننس نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور گڈ رولز اینڈ ریگولیشن بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ جس کا پاس ہے اس میں سجیشنز دینی ہے. ٹھیک ہے, اگلا آتا ہے ہمارے پاس تھرڈ پارٹ کویسچن آتا ہے لائک کویسچن نمبر 4, بٹ اٹ از دا تھرڈ کویسچن. ٹھیک ہے, اس میں ہے کہ ڈسکس دا کنٹور آف پاکستان اسٹریٹجک ریلیشن ود انڈیا اینڈ افغانستان ان ڈیٹیل. جو بہت امپورٹنٹ میں بات شیئر کروں گی نا, جب بھی آپ دیکھو گے پاکستان افیئر کا پیپر یا آپ کرنٹ افیئر کا پیپر دیکھو گے, اس میں پاکستان کا ریلیشن اس کے نیبرز کے ساتھ ضرور آئے گا. ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب اس ایئر میں جو پاکستان نے فیس کیا اپنے نیبرز کا کیسے ریلیشن اس کے رہے ہیں, اس کے لحاظ سے وہ کویسچن آئے گا. اب وہ یہاں پہ دیکھو انڈیا 2025 میں ہماری انڈیا سے جنگ ہوئی تھی, مئی والی وار, ٹھیک ہے, جس میں آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا تھا اور پاکستان نے بنیادی محسوس لانچ کیا تھا. افغانستان کے ساتھ بھی ٹیررسٹ اٹیک انکریز ہوتے جا رہے ہیں 2021 سے, جب سے طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے ٹیررسٹ اٹیک انکریز ہو رہا ہے. ڈو یو فورس, یعنی اگلا کویسچن کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ریلیشنس کو مطلب کیسے ریلیشن جا رہے ہیں, اچھے جا رہے ہیں, برے جا رہے ہیں, اور کس لحاظ تک برے جا رہے ہیں. پہلے پارٹ میں تو ہم صرف یہی بتائیں گے. دوسرا پارٹ ہے ڈو یو فورس, یعنی سیریس سیکورٹی چیلنج فرام دا نیبرز ان نیئر فیوچر. وہ کہتا ہے کیا فیوچر کے اندر کیا سیکورٹی چیلنج ہے. ایکسپلین یور اوپینین ود اسکالر, یہاں پہ وہ اسکالرلی ایویڈنس مانگ رہا ہے, مطلب کوئی آپ اچھے ایویڈنس دیں اور ہمیں یہ پروف کر کے دکھائیں کہ فیوچر کے اندر کس طرح ہمیں ہمارے نیبر سے چیلنج ہے. اور پھر آپ کو سجیشن بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ نیبرز تو ساتھ ہی رہنے ہیں, آپ ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. آپ کو سجیشنز دیں کہ کس طرح آپ ریلیشن شپ کو نارملائز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں 1971 کے اندر
جب پاکستان کے ریلیشن جو سے بہت اسٹرین ہو گئے تھے انڈیا کے ساتھ، تو پاکستان نے 1972 کے اندر معاہدہ کر لیا تھا ہمارے پاس، اس کے ساتھ کر لی تھی انڈیا کے ساتھ، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور جس کے کچھ سال تک پاکستان کے ریلیشن بہت اچھے رہے تھے انڈیا کے ساتھ، ٹریڈ بھی ہو رہے تھے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو اس مئی وار کی وجہ سے پاکستان کی ٹریڈ بھی افیکٹ ہوئی ہے. پاکستان کی ٹریڈ کی جو کیپیسٹی ہے انڈیا کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان اپنی کیپیسٹی سے بہت کم پرفارم کر رہا ہے. اگلے کویسچن میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اللہ حافظ.